بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدی فی الاجساد وعلی قبری فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری ایک تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی۔ بیوی میری بڑی سخت مزاج تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی۔ وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا، بس برداشت کر لیتا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں حضرت عمر کے پاس آیا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی۔ میں آیا تھا بیوی کی شکایت کرنے کہ ذرا مہربانی کریں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے۔ سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میرے اکیلے ہیں کیا؟ آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتا ہے وہ بیوی بولتی رہیں اور جناب عمر سنتے رہے اور ہنستے رہے۔ ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا۔ جب آپ بہت زیادہ مسکرائے تو زوجہ بھی مسکرانے لگیں اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہیں؟ تو جناب عمر کہنے لگے کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ابھی باقی ہے تو میں کھڑا رہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر جناب سیدنا عمر فاروق باہر آئے۔ آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا حضرت جی میری بیوی تو اتنی سخت نہیں جتنی آپ کی ہے، ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، لیکن آپ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے۔ دوستو لفظوں کا حسن ملاحظہ کریں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی جرأت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، جب میں بستر پہ بلاتا ہوں تو آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ساری ذمہ داریاں اس نے اپنی کندھوں پہ لے لی ہیں۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں اور وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے۔ حضرت ابو الحسن کے بارے میں واقعہ ہے کہ بڑے دور سے مرید ملنے آیا، دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، ملنے آیا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، کیا تو بھی اس کی طرح ویلا ہے، فارغ ہے؟ کہیں جنگل میں ہوگا اور ہو کر رہا ہوگا، سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن وہ ہیں جنہوں نے محمود غزنوی کو اپنا کرتا دیا تھا اور کہا تھا کہ کہیں مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ حل کر دے گا۔ محمود غزنوی کہتا ہے سومنات کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی تو اللہ نے فتح عطا کی۔ رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں آئے، فرمانے لگے کہ ہے غزنوی تو نے میری کرتے کی قیمت نہیں ڈالی، بس صرف فتح مانگی ہے۔ کہا حضور کیا مانگتا؟ تو حضرت فرمانے لگے میرا کرتا رکھ کے کہتا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے تو سارے ہندو مسلمان ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اس عورت کی باتیں سنی تو سوچا کچھ بھی نہیں ہے بیچارہ، جس کا گھر میں حال کوئی نہیں، لیکن اب آیا ہوں بڑے دور سے تو ملنا تو پڑے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی تو رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ وسوسہ میرے دل میں آیا تو حضرت شیر سے نیچے اترے اور فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں، بس زبان اچھی نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے تو بتایا ہی نہیں تھا کچھ بھی، لیکن حضرت فرمانے لگے کہ اگر میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میرے فرما بردار کر دی۔ یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے۔ دوستو حوصلہ کریں، دلیری پیدا کریں، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کریں۔ جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ظرف کمزور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔